بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گفتگو چل رہی تھی تفسیر بالرائے کی کچھ نمائندہ تفسیروں کے بارے میں، جس میں تفسیر قرطبی کا ذکر کیا گیا۔ تفسیر قرطبی کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ فقہی رنگ کی تفسیر شمار کی جاتی ہے۔ آیات احکام سے انہوں نے تعرض کیا، وہ آیتیں جن سے مسائل شرعیہ کا، مسائل فقہیہ کا استنباط ہوتا ہے، ان احکام کی آیتوں پر انہوں نے ترکیز کی، اور چونکہ وہ مالکی فقہ کے ماننے والے تھے، انہوں نے مالکی فقہ کو شرح و بسط کے ساتھ تفسیر کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے مشائخ، البتہ وہ ایک امام مجتہد تھے، مقلد محض نہیں تھے، اس لیے ان کی تفسیر میں تحقیقی رنگ بھی نظر آتا ہے۔ ایک امام کے قول کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے، بسا اوقات وہ اقوال کے درمیان ترجیح کا رخ اختیار کرتے ہیں، اور ادلہ کی روشنی میں جو چیز راجح قرار پاتی ہے اس کو وہ راجح قرار دیتے ہیں۔ امام قرطبی سے پہلے ایک بہت معروف حنبلی فقیہ گزرے تھے، امام ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ، جو امام قرطبی سے پہلے تھے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کا انتقال سن 620 ہجری میں ہوا، جبکہ امام قرطبی رحمہ اللہ کا 671 ہجری میں ہوا۔ تفسیر قرطبی کے اندر بعض مسائل میں ابن قدامہ رحمہ اللہ کے ذکر کردہ مسائل سے مشابہت دکھائی دیتی ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ گرچہ حنبلی تھے، لیکن انہوں نے بھی تقریباً فقہ مقارن کا انداز اختیار کیا ہے اپنی معروف اور مشہور کتاب، متداول کتاب المغنی کے اندر۔ المغنی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی فقہ مقارن کی بہت معروف اور مشہور کتابوں میں سے ہے، فقہی مسائل کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور حنبلی ہونے کے باوجود انہوں نے دیگر ائمہ کے مسالک کا مقارنہ کیا ہے، اور جو حق کے مطابق، ادلہ کے مطابق ان کو راجح قرار نظر آیا، جو راجح نظر آیا اس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے۔ تو ان کو تقریباً فقہ مقارن میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کتاب ان کی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ تفسیر قرطبی بھی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ آپ لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو آئیے گا اور اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجیے گا۔ تو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ سے بھی کہیں کہیں مشابہت دکھائی دیتی ہے امام قرطبی رحمہ اللہ کے ہاں۔ میں نے بتایا آپ سے کہ ان کی تفسیر بالرائے کے قبیل سے شمار کی جاتی ہے، اور یہ تفسیر بالرائے کے اندر جو الگ الگ رنگ رہے، کسی پر نحو کا رنگ غالب رہا، کسی پر اعراب کا رنگ غالب رہا، کسی پر لغت کا رنگ غالب رہا، کسی پر فقہ کا رنگ غالب رہا، تو یہ سب تفسیر بالرائے کے قبیل سے شمار کی جائیں گی۔ تو امام قرطبی کی تفسیر بالرائے کے قبیل سے شمار کی جاتی ہے تفسیر، اور یہ فقہی تفسیر مانی جاتی ہے، چونکہ انہوں نے جیسا کہ اپنی کتاب کے نام ہی سے ظاہر کیا، الجامع لاحکام القرآن، کہ احکام قرآن کی جامع تفسیر ان کی ہے، تو انہوں نے احکام قرآن سے متعلق آیات پر زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اسی لیے جو سابقہ اقوام کے واقعات آئے ہیں وہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل نہیں ذکر کی ہے، اور اسی طریقے سے اسرائیلیات وغیرہ کے تعلق سے بھی بہت واضح موقف اختیار کیا ہے۔ تو یہ تھے امام قرطبی۔ البتہ عقیدے کے باب میں مکمل سلف کے اعتقاد پر نہیں تھے، ان کے بعض ذکر کردہ جو عقدی مسائل ہیں ان پر گرفت ہے، اور ان پر لوگوں نے تنقید کی ہے۔
اس کے بعد آئیے ایک اگلی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا نام ہے، اور یہ تفسیر عصر مملوکی میں لکھی گئی۔ تفسیر بالرائے الگ الگ زمانوں کی ہم لوگ ایک نمونہ لے رہے ہیں، تو یہ نمونہ ہے عصر عثمانی کا۔ یہ نمونہ ہے کب کا؟ عصر عثمانی کا، جس کو عصر ترکی کہا جاتا ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ امام ابو سعود کی تفسیر ہے۔ یہ تفسیر ابو سعود کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ بھی لائبریری کے اندر موجود ہے، اگر آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین توفیق دے تو اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابی سعود کے نام سے مختصراً یہ تفسیر جانی جاتی ہے۔ اس کے مصنف کون ہیں؟ لکھا ہوا ہے محمد ابن مصطفیٰ العمادی ابو سعود، من علماء ترک المستعربین، مفسر شاعر، ولد بقرب استنبول سنة 98 و800 من الہجرہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ متاخرین علماء میں سے ہیں۔ 898 میں ان کی ولادت ہے، اور 982 میں ان کا انتقال ہے۔ استنبول ہی میں ولادت، استنبول ہی میں وفات۔ بہت مشہور علماء میں سے ہیں یہ، اتراک کے علماء میں، اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ ترکی زبان کے ماہر بھی تھے، عربی زبان کے بھی ماہر تھے، فارسی زبان کے بھی ماہر تھے، اور اتنے باکمال تھے کہ ان سے فتویٰ جس زبان میں پوچھا جاتا تھا اسی زبان میں فتوے کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، اگر اتنا بھی ہوتا تب بھی بہت بڑی بات تھی۔ اس سے بڑی بات یہ کہ اگر ان کے پاس سوال شعر کی شکل میں بھیجا جاتا تھا تو جواب بھی شعر کی شکل میں ہی دیتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کتنے قادر الکلام شخص تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سوال شعر کے اندر بھیجا ہے تو جواب بھی شعر میں دیتے تھے، اور مطلق شعر میں نہیں، اسی بحر میں اور اسی قافیے میں، جس بحر اور جس قافیے میں سوال آیا ہے اسی بحر، اسی وزن پر اور اسی قافیے پر وہ جواب دیا کرتے تھے۔ یہ چیز اگر دلیل ہے کسی بات کی تو کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ بہت ہی بڑے قادر الکلام، عالم، مفسر، شاعر سب تھے۔ اگر فارسی میں سوال کیا جاتا تو فارسی میں جواب دیتے، اگر ترکی میں سوال کیا جاتا ترکی میں جواب دیتے، عربی میں سوال کیا جاتا عربی میں جواب دیتے، اور بہت بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے۔ ان کے علم کی قدر بھی کی حکومت نے، اور بڑے بڑے مناصب پر ہونے کی وجہ سے تصنیفات کی طرف توجہ ان کی کم ہو پائی، کم کتابیں لکھی، بہت شخصیت پروقار تھی، اور بادشاہ بھی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ ان کا انتقال 982 میں ہوا۔ ابو ایوب انصاری جو مشہور صحابی جلیل ہیں، ان کی قبر کے پاس ان کو دفنایا گیا استنبول میں۔ ان کی مؤلفات آپ کے سامنے درج ہیں، تحفۃ الطلاب، رسالۃ المسح علی الخفین، اور قصۃ ہاروت و ماروت، اور ان کی تفسیر جس کا ذکر ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جب کشاف کو پڑھا، کشاف جس کا ذکر اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکا ہے، امام زمخشری کی معرکۃ الآراء تفسیر، جس میں انہوں نے عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ کے بلاغی نظریات کو تطبیقی شکل دی قرآن کریم کی آیات پر۔ دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ جو عبد القاہر جرجانی کی ہے، اس کو پریکٹیکل طور پر قرآن کریم کی آیات پر سیٹ کیا، اور قرآن کریم کی آیات کی بلاغی تفسیر عبد القاہر جرجانی کے نظریات پر چلتے ہوئے کی۔ وہی کشاف، وہی امام زمخشری۔ لیکن بتایا تھا آپ لوگوں کو میں نے کہ کشاف یہ معتزلہ کی تفسیر ہے۔ عقیدے کے باب میں
زمخشری بہت سڑے ہوئے معتزلی تھے، بہت سڑے ہوئے، یعنی معتزلی ہو تو بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن معتزلی سڑا ہوا متعصب ہو تو بڑی بات۔ تو زمخشری کا معاملہ یہی تھا، اللہ ان کو معاف کرے، کہ وہ بہت سڑے ہوئے متعصب معتزلی تھے۔ اہل سنت والجماعت کو وہ مجسمہ کہا کرتے تھے، حشویہ کہا کرتے تھے۔ امام مالک اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کا ذکر وہ ایسے کرتے تھے جیسے مطلب کسی اپنے دشمن کا کیا جاتا ہے، ان کو مجسمہ شمار کرتے تھے، نعوذ باللہ، امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد کو۔ بہرحال ان سے ان ائمہ کی جلالت قدر پہ تو کوئی حرف نہیں آیا، خود انہوں نے اپنی مٹی پلید کی، لیکن بہرحال ان کی تفسیر کا بلاغی مقام مرتبہ ہے۔ اچھا، یہ معتزلی تفسیر تھی کشاف، اور انوار التنزیل فی اسرار التأویل امام بیضاوی کی مشہور تفسیر۔ بیضاوی یہ شافعی ہے، وہ اشعری ہیں، تو معتزلی اور اشعری دونوں تفسیریں۔ انہوں نے کیا سوچا کہ بیضاوی کی تفسیر بہت مختصر ہے اور کشاف بہت مطول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تفسیر اکٹھا کریں، جمع کریں، تالیف کریں جس میں ان دونوں تفسیروں کے فوائد جمع ہو جائیں، ساتھ میں دیگر تفاسیر سے جو ہے وہ علمی نکات کو اس میں جمع کر دیں۔ لہذا انہوں نے اس تفسیر کی تالیف کی، جس کے اندر قرآن کریم کی بلاغت اور اعجاز کو انہوں نے نمایاں کیا اور اس کو اچھی شکل میں پیش کیا۔ اور ان کی تفسیر کی خصوصیت یہی ہے، کیا کہ اس تفسیر کے اندر انہوں نے قرآن کریم کے اعجاز اور بلاغی پہلو پر ترکیز کیا ہے، اور کشاف اور بیضاوی دونوں کو جمع کرنے کے بعد بقیہ تفاسیر سے اچھے علمی نکات کو، بلاغی نکات کو، ادبی نکات کو انہوں نے اس میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو گویا بلاغت قرآن اور اعجاز قرآن کے پہلو سے انہوں نے اپنی اس تفسیر کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے انہوں نے اس کے اندر قراءات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اگر کسی آیت میں ایک سے زائد قراءات وارد ہیں تو ان قراءات کو ذکر کیا ہے، اور ان قراءات کی بنیاد پر معانی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو بھی ظاہر کیا ہے۔ اگر ایک آیت کا ایک سے زائد اعراب ہے تو اس الگ الگ جو اعراب کیے جاتے ہیں آیت میں، وہ الگ الگ اعراب کیا ہیں اور معانی پر ان کا اثر کیا ہے، ان ساری چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مسائل فقہیہ کو بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن تطویل کے بغیر۔ عام طور پہ چونکہ حنفی تھے اس لیے ابو حنیفہ کی رائے کو ذکر کرتے ہیں اور اسی کو راجح قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کو ذکر کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، اور آیات کے درمیان مناسبت کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ بسا اوقات موضوع اور ضعیف روایات کو بھی انہوں نے اپنی تفسیر میں جگہ دے دی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، لیکن میں نے بتایا آپ سے کہ یہ تفسیر بھی تفسیر بالرائے کے قبیل سے شمار کی جاتی ہے، اور عقیدے کے باب میں یہ اشاعرہ کی ڈگر پر چلے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر بالرائے شاذ و نادر ہی کوئی تفسیر بالرائے مکمل طور پر سلفی نقطہ نظر سے لکھی گئی ہوگی، تو شذوذ کا معاملہ الگ ہے، یہ شذوذ میں داخل نہیں ہے، یہ عام طور پر جو ڈگر ہے اسی میں داخل ہے، اور یہ سلف کے عقیدے پر لکھی گئی تفسیر نہیں ہے۔ اس کے بعد تفسیر بالرائے کے ساتھ ساتھ تفسیر بالماثور کو جمع کرنے والی ایک تفسیر ہے جس کو آپ لوگوں نے پچھلے سالوں میں پڑھا بھی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فتح القدیر، امام شوکانی کی۔ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے اس تفسیر کو؟ جی سر۔ ہاں، لیکن یہ جانکاری آپ کے پاس شاید نہ ہو جو اب پڑھنے جا رہے ہیں اس تفسیر کے بارے میں، اور یہ عالمیہ ہے، حالانکہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا تب جانا چاہیے جب اس تفسیر کو آپ نے شروع کیا تھا۔ فتح القدیر کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ نہ تو تفسیر بالرائے کے قبیل سے ہے اور نہ
تفسیر بالماثور کے قبیل سے ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں نے روایت اور درایت دونوں کو جمع کیا ہے اس تفسیر کے اندر. یعنی تفسیر بالرائے اور تفسیر بالماثور دونوں کو جمع کیا ہے. پہلے تفسیر بالماثور کو ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد تفسیر بالرائے کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. تو فتح القدیر امام شوکانی کی مشہور تفسیر ہے. شوکانی کا نام آپ کے سامنے ہے، محمد ابن علی ابن محمد ابن عبداللہ الشوکانی، الامام العلامہ الفقیہ المحدث المجتہد. امام شوکانی رحمہ اللہ یہ یمن کے مشہور اور معروف علماء میں سے تھے. اپنے اصل کے اعتبار سے یمن کے اندر زیدی فقہ کا غلبہ تھا، جو شیعوں کی ایک قسم ہے. شیعوں کے اندر الگ الگ فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ہے زیدیہ، زید ابن علی ابن حسین کی طرف نسبت کرتا ہے. اور یہ فرقہ شیعوں میں اہل سنت والجماعت سے سب سے زیادہ قریب فرقہ ہے تو شیعہ، لیکن شیعوں میں جو اہل سنت سے سب سے قریب فرقہ ہے وہ زیدی فرقہ ہے. ان کے اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلافات نسبتاً کم ہیں. اور یمن کے اندر زیدی شیعوں کا غلبہ تھا. تو امام شوکانی رحمہ اللہ شروع میں زیدی شیعہ ہی میں پلے بڑھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت عطا فرمایا، تحقیق کی دنیا میں انہوں نے ان کے ڈنکے بجنا شروع ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دی اور وہ کیا نام ہے اہل حدیث بن گئے، پکے اہل حدیث اور سلفی بن گئے. تو یہ تفسیر جو فتح القدیر ہے یہ حقیقت میں تفسیر بالرائے اور تفسیر بالماثور دونوں کا مجموعہ ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ تفسیر بالماثور کی جو نمائندہ تفسیر ہے تفسیر طبری، اس کے اندر بھی تفسیر بالرائے پائی جاتی ہے. ویسے ہی آپ تفسیر شوکانی کو کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بالماثور اور تفسیر بالرائے کو انہوں نے جمع کیا ہے اپنی اس تفسیر کے اندر، اور شروعات تفسیر بالماثور سے کیا ہے. شروعات کس سے کیا ہے؟ تفسیر بالماثور. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتایا جائے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ علامہ شوکانی کو پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اس میں بہت تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شروعات کرتے ہیں تفسیر بالماثور سے، اس کے بعد تفسیر بالرائے یا اجتہاد سے جو ہے وہ استنباط کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے وہ درایت کے ساتھ تفسیر کو ذکر کرتے ہیں. امام شوکانی کے بارے میں ایک بات یہ بتانا ضروری ہے کہ امام شوکانی کا اثر اپنے ہندوستان کے علماء پر بھی پڑا. ہندوستان کے جو نامور علماء گزرے ہیں اہل حدیث، جن میں سر فہرست نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، الدین الخالص جن کی مشہور و معروف کتاب ہے، اور جن کو سیوطی عصر کہا جاتا ہے. کوئی فن نہیں چھوڑا اس میں انہوں نے جس میں کوئی نہ کوئی کتاب نہ لکھی ہو. نواب صدیق حسن خان فتح البیان کے نام سے تفسیر بھی لکھی انہوں نے. تو نواب صدیق حسن خان امام شوکانی کو اپنا استاذ مانتے ہیں، چاہے براہ راست شاگردی حاصل ہوئی ہو چاہے نہ حاصل ہوئی ہو، لیکن امام شوکانی کو ایک واسطے ہی سے صحیح لیکن وہ اپنا استاذ مانتے ہیں. اور امام شوکانی کی تعلیفات کا رنگ ان کی تعلیفات میں جھلکتا ہے، کہیں اختصار کرنے میں، کہیں تفصیل کرنے میں. اصول فقہ پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی امام شوکانی کی کتاب کا چربہ مانا جاتا ہے، اور جو کتابیں لکھی انہوں نے. تو بہرحال امام شوکانی رحمہ اللہ سے بہت زیادہ متاثر تھے وہ. تو امام شوکانی کی ولادت 1173 ہجری میں ہوئی، ذی القعدہ میں. صنعاء کے اندر ان کی پرورش ہوئی، حفظ قرآن مکمل کیا انہوں نے حسن ابن عبداللہ الحبل پر، اور کتب فقہ اور حدیث اور لغت کے متون کو حفظ کرنے میں انہوں نے
تندہی سے کام لیا، تواریخ کتب تواریخ پر اطلاع حاصل کی، اور زیدی مذہب پر انہوں نے مہارت حاصل کی۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں سے کہ زیدی مذہب بھی وہاں پر شائع تھا، جیسے ہمارے یہاں حنفی فقہ کا غلبہ ہے۔ اب اگر اہل حدیث بھی کوئی پڑھتا ہے اور فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حنفی فقہ کو پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ حنفی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہاں اس علاقے میں حنفی فقہ کا غلبہ ہے، تو فقہ کے نام پر اگر کوئی پڑھے گا تو حنفی فقہ پڑھے گا عام طور پر، اس لیے کہ جو عام ڈگر ہوتی ہے اس سے الگ کوئی ڈگر اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ وہاں پر بھی تھا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے زیدی مذہب میں مہارت حاصل کی، اس کے اندر انہوں نے اتنی مہارت حاصل کی کہ انہوں نے اس میں تصنیف و تالیف بھی کیا، اور زیدی مذہب کے مطابق فتوے بھی شروع میں دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد تقلید کے بندھن سے آزاد ہوئے، اجتہاد کے منصب پر فائز ہوئے، اور ایک مشہور کتاب لکھی، رسالہ لکھا، جس کا نام رکھا القول المفید فی ادلۃ الاجتہاد والتقلید، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب کا لکھنا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب حق کو لے کر کے کھڑا ہوگا آدمی تو مخالفت تو ہوگی ہی، لہذا اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ ان کے در پہ ہوئے، اور صنعاء کے اندر ان کی شخصیت کو لے کر کے لوگوں کے درمیان ایک بلبلہ اور ایک آزمائش کا مرحلہ پیدا ہو گیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ عقیدے میں سلف کے عقیدے پر تھے، اور سلف کا عقیدہ کیا ہے اسماء و صفات کے باب میں، کہ ان کے ظاہر پر رکھا جائے، جو اس کا لغت سے معنی سمجھ میں آتا ہے وہی معنی ان کا اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانا جائے بغیر کسی تعویل اور تشبیہ کے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مختصر سا رسالہ بھی لکھا ہے عقیدے میں، التحف بمذہب السلف، اور یہ مشہور اس رسالے کے اندر عقیدہ سلف کی ترجمانی کی گئی ہے۔ امام شوکانی کا انتقال 1250 ہجری میں ہوا، اور امام شوکانی نے اپنے پیچھے ڈھیر ساری تالیفات چھوڑی، جن میں سے مشہور کتاب نیل الاوطار، یہ بعض مدارس میں نصاب میں بھی داخل ہے، شاید یہاں بھی داخل ہے۔ پڑھا ہے آپ لوگوں نے نیل الاوطار؟ نہیں ہے سر، یہاں داخل نہیں ہے، نہیں ہے۔ فقہ حدیث کے معاملے میں یہ کتاب نمایاں شمار کی جاتی ہے۔ احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ان سے مسائل کیا مستنبط ہوتے ہیں، اور احادیث سے مسائل کا استنباط کیسے کیا جاتا ہے، اگر یہ سلیقہ سیکھنا ہے تو امام شوکانی کی اس معرکۃ الآراء کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب کو ہر اہل حدیث ادارے میں داخل نصاب ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ غلطی ہے۔ نیل الاوطار یہ منتقل اخبار کی شرح ہے، اور بہت مشہور و معروف کتاب ہے فقہ حدیث کے موضوع پر۔ اصول فقہ پر ان کی کتاب ہے ارشاد الفحول الی علم الاصول۔ اسی طریقے سے ان کی ایک مشہور کتاب ہے السیل الجرار المتدفق علی حدائق الازہار۔ ایک کتاب ہے ارشاد الثقات الی اتفاق الشرائع علی التوحید والمعاد والنبوات، موسیٰ ابن میمون الیہودی پر رد کرتے ہوئے اس کو لکھا ہے انہوں نے۔ اور 5ویں نمبر پہ ان کی مشہور تفسیر فتح القدیر۔ فتح القدیر یہ بہت معرکۃ الآراء تفسیر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس تفسیر کو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 1250 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی بہت متاخر ہیں، تو متاخر ہونے کی وجہ سے اپنے سے متقدم جتنی تفاسیر گزری ہیں ان مفسرین کا انہوں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا، اور ان کے علوم کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو متاخر ہے وہ متقدم سے تمام علوم میں ایسا ہوتا ہے کہ جو متاخر ہوتا ہے وہ متقدم سے اخذ کرتا ہے اور اس پر اضافہ کرتا ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے جو سابقہ تفاسیر بالماثور گزری ہیں ان تمام کا مطالعہ کرنے کے بعد تفسیر بالماثور کا جو حصہ ہے اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی، اور پھر اس کے بعد درایا، اجتہاد اور استنباط کا جو پہلو ہے جس کو تفسیر بالرائے کے قبیل سے کہا جاتا ہے، چونکہ یہ
روایت اور درایت جو دونوں کو جمع کرتی ہے یہ تفسیر. تو تفسیر بالماثور کے ساتھ ساتھ تفسیر بالرائے کا جو پہلو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کمال دکھانے کی کوشش کی ہے اور اپنی تفسیر میں مصدر کے طور پر استعمال کیا ہے امام ابو جعفر النحاس کی تفسیر کو، ابن عطیہ کو، اور ابن عطیہ دو ہیں، ابن عطیہ دمشقی، ابن عطیہ اندلسی جن کے المحر الوجیز ہے، اور امام قرطبی، امام زمخشری، ابن جریر طبری، ابن کثیر اور سیوطی. دیکھ رہے ہیں آپ کہ تفسیر بالرائے اور تفسیر بالماثور دونوں کے مصادر ان کے مصادر کے اندر موجود ہیں. امام سیوطی کی الدر المنثور جو تفسیر بالماثور کا آخری سب سے بڑا موسوعہ مانا جاتا ہے، اس سے بھی انہوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ کا اپنی تفسیر میں طریقہ یہ ہے کہ وہ آیت کی تفسیر کو لغت کے اعتبار سے، بلاغہ کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں اور آیت کے اعراب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کی ترکیب کیا ہے، اگر اس کا معنی سے تعلق ہے، اور قراءات کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو مسائل یا جو آراء نقل کرتے ہیں اس کو صرف نقل کر کے چھوڑ نہیں دیتے بلکہ اس کا مناقشہ کرتے ہیں، ان میں کیا درست کیا نادرست، کوئی درست ہے تو کیوں درست ہے، نادرست ہے تو کیوں نادرست ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں، آیات سے احکام فقہیہ کا استنتاج کرتے ہیں، بعض فقہی مسائل کے اندر مناقشہ کرتے ہیں، اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے بعد تفسیر بالماثور جو اس آیت کے اندر وارد ہوئی ہے اس کو نقل کرتے ہیں امام سیوطی کی الدر المنثور پر اعتماد کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور الدر المنثور کے ساتھ ساتھ دیگر تفاسیر بالماثور سے جو استفادہ انہوں نے کیا کبھی کبھی اس کو بھی بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان پر محمد حسین ذہبی ایک مصنف ہیں جن کی ایک مشہور کتاب ہے التفسیر والمفسرون، جس کا ایک حصہ آپ لوگ فتح المنان آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ پڑھ چکے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں، کون پڑھا رہے ہیں؟ مولانا عبدالرشید صاحب. مولانا عبدالرشید صاحب. تو اس کتاب کے اندر آپ دیکھیے گا یہ فتح المنان یہ اتقان کا اختصار ہے، تہذیب ہے، اور اس میں ہمارے استاذ دکتور مقتدی حسن اظہری اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اس کتاب التفسیر والمفسرون جس کا ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، اس کتاب کا کچھ حصہ بھی انہوں نے فتح المنان کے آخر میں رکھ دیا ہے تاکہ علوم القرآن پر پڑھنے والے طلباء تفسیر کی مشہور کتابیں اور ان کے مفسرین کے بارے میں، ان کے مصنفین کے بارے میں ایک خاکہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. تو اس میں اظہری صاحب ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ انہوں نے تفسیر یہ مفسرین اور تفسیروں کے بارے میں جو حصہ نقل کیا ہے فتح المنان میں، وہ اسی ڈاکٹر ذہبی، حسین ذہبی نام ہے، یہ امام ذہبی نہیں سیر و اعلام النبلاء والے، وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ بہت قدیم ہیں. اور یہ جو دکتور محمد حسین الذہبی یہ اس دور کے ایک عالم ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے التفسیر والمفسرون، یہ لائبریری کے اندر موجود ہے، اگر آپ لوگوں کو توفیق ہوگی تو آ کر کے دیکھ لیجئے گا، اچھی کتاب ہے. بس یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر بالرائے کے قبیل سے ان تفسیروں کو شمار کر دیا ہے جو اشعری اور ماتریدی عقیدے پر لکھی گئی ہیں تفسیر بالرائے المحمود کے قبیل سے، جبکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. تفسیر بالرائے المحمود کے قبیل سے وہ تفسیریں شمار نہیں کی جائیں گی جو اہل بدعت کی تفاسیر ہیں، میں بارہا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. تو تفسیر المفسرون کے مصنف ذہبی جو ہیں، انہوں نے شوکانی کے تعلق سے ایک بات نقل کی ہے کہ یہ اپنی تفسیر میں موضوع روایات کو نقل کرتے ہیں اور اس پر تنبیہ نہیں کرتے. یہ ایک سلبی پہلو ذکر کیا ہے، ایک تنقید کی ہے امام شوکانی رحمہ اللہ پر. اور مثال میں انہوں نے پیش کیا کہ جیسے آیت کریمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ علی کے بارے میں نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ، جو مطلب شیعی روایت ہے، موضوع روایت. لیکن اسی طریقے سے اور بھی کچھ مثالیں انہوں نے ذکر کی ہیں اس تعلق سے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ اس سلسلے میں مطعون کیے جانے کے قابل نہیں ہیں.
انہوں نے موضوع روایت نقل کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن انہوں نے اگر وہاں پر بیان نہیں کیا تفصیل کے ساتھ تو یہ انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر اس کو ذکر کر دیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عبارت ہے کہ کبھی کبھی میں کوئی حدیث اس کے راوی کی طرف نسبت کر کے ذکر کرتا ہوں اسناد کی حالت کو بیان کیے بغیر، اس لیے کہ میں نے اس کو جو حدیث کے اصل مصادر ہیں ان کے اندر پایا، جہاں سے نقل کیا ہے، جیسا کہ ابن جریر میں یا قرطبی میں یا ابن کثیر میں یا سوطی وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز بعید ہے کہ وہ لوگ حدیث کے بارے میں کوئی ضعف جانیں اور اس کو بیان نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ کہ اس کے لیے ایک پہلو بعض لوگوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ معذور ہے اس تعلق سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں معذور گرداننا مناسب نہیں ہے۔ اگر موضوع چیز ہے تو اس کو نقل ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نقل کیا ہے تو اس پر اشارہ کرنا چاہیے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ دوسری چیز جو ذہبی نے امام ان پر کیا نام ہے، کن کی بات چل رہی ہے ابھی، شوکانی کی، شوکانی رحمہ اللہ پر ایک اور نقد کیا ہے کہ وہ تقلید کی مذمت بہت زیادہ کرتے ہیں، تقلید کی مذمت بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں ان کے لیے قابل تنقیص نہیں، قابل تعریف بات ہے۔ وہ مقلدانہ فضا میں پیدا ہوئے، شروع میں تقلید کی جکڑ بندیوں نے انہیں جکڑے رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی روشنی سے ان کے ذہن و دماغ کو، قلب کو معطر کر دیا، منور کر دیا، پھر بھی وہ تقلید کی جکڑ بندیوں میں باقی رہیں، یہ کیا ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ لہذا تقلید کے بندھن سے آزاد ہونے کے بعد ان کے زبان و قلم پر تقلید کی برائی اور مذمت میں بسا اوقات سخت جملے آ گئے ہیں، اور یہ برحق ہیں، یہ برحق ہیں، اور اگر یہ کسی کو برا لگتا ہے تو لگا کرے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے بارے میں جو اندھی تقلید ان کے آباء و اجداد کی، اس کے تعلق سے جو آیات وارد ہوئی ہیں، ان کو وہ یہ مسلکی تقلید جو ہوتی ہے اس پر انہوں نے فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو حرج کیا ہے؟ واقعتاً جیسے وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اندھے تھے، ویسے ہی ائمہ کی تقلید میں